ابھی آپ مجھے بتائیں، ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی دشمنوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کے دشمنوں پہ لعنت ہو. تو زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ فعل آپ کے صحیح ترین کتاب بخاری سے واضح کر رہا ہے کہ ابو بکر اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا. ختم بات. میں اللہ کے دشمنوں پر، اللہ کے رسول کے دشمنوں پر، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں. میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے دشمنوں پر، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہیں، اور جو لوگ ان لوگوں کی دفاع کرتے ہیں جنہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں اور ابھی تک ان کے سامنے حق واضح ہوا، اس کے باوجود صرف تعصب کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا حق کا قرآن و سنت. میں بھی اہل بیت کے دشمنوں پر، ان کے چھوٹے بڑے دشمنوں پر، زندہ دشمنوں پر، مرے ہوئے دشمنوں پر بھیجتا ہوں. اچھی بات ہے. خود اہل بیت علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے دشمن کون ہے یا نہیں پتا تھا؟ جی، اہل بیت علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے دشمن کون ہے یا نہیں پتا تھا ان کو؟ وہ آپ نے بتانے ہیں یا اہل بیت نے بتانے ہیں؟ نہیں، میرے سوال کا جواب دے دو. اہل بیت علیہ السلام کو یہ پتا تھا یا نہیں تھا؟ آپ کی کتب بتائیں گے ان کے دشمن کون تھے. دیکھو اس شخص نے بولا ہے کہ یہ لعنت بھیجتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو. کیا اہل بیت علیہ السلام اور بھائی اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جاہل ہیں یا عالم ہیں؟ میرے نزدیک اہل بیت آپ سے زیادہ عالم ہیں. احسنت، بڑی اچھی بات کیا. اہل بیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ ان کے دشمن کون ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے؟ بالکل جانتے تھے، لیکن آپ نے جن کو ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے اپنی کتاب سے دکھاتا ہوں. نہیں ابھی دکھاتے ہیں نا، ابھی آپ کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی. ابھی یہ بخاری ہے. آپ تعارف کروائیں، آپ اپنا تعارف کروائیں مجھے. میرا تعارف یہ ہے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. میری تعارف ہے. یہ حدیث دیکھتے ہیں، ساری باتیں دیکھتے ہیں. پلیز میری بات نہ کاٹو، مجھے ایک حدیث پڑھنے دو بھائی. آپ کا احسان ہو، ایک حدیث اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت ہے نا، ایک حدیث پڑھنے دو اپنی کتاب سے. ابھی میرا تعارف، حدیثیں بھی سنیں گے، قرآن بھی سنیں گے. مجھے پہلے حدیث پڑھنے دو پلیز. آپ سے درخواست کرتا ہوں آج مجھے حدیث پڑھنے دو، پھر تعارف کروں گا. اچھی بات ہے، تم میں لے کے واپس آتا ہوں تیرے پاس، لیکن پہلے تم سن لو. یہ حدیث اس کو یہ کہتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت ہے. میں بھی کہتا ہوں لعنت ہے. دشمن کون ہے اہل بیت علیہ السلام کا؟ خود اہل بیت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. کتاب کڑی ہے جی، بخاری. کتاب اس کو پریشان ہو گیا، یہ بھائی صاحب پریشان ہو گیا، پڑھنے حدیث نہیں پڑھنے دے رہا. کیوں اتنا پریشان؟ حدیث نہیں پڑھنے دے رہے، کب تک چھپاؤ گے؟ ابھی تم ادھر شور مچاؤ گے اس کا مطلب ہوگا ہم حدیث نہیں پڑھیں گے. نہیں، ہم حدیث پڑھیں گے بیٹے. سن لو، یہ ہے بخاری، ٹھیک ہے نا. چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں. کتاب فرض الخمس، حدیث صفحہ نمبر 550، حدیث نمبر 3092 اور حدیث نمبر 3093. ان عائشہ، راوی بھی کون؟ عائشہ، آپ کی ماں، ٹھیک ہے نا. راوی کون؟ عائشہ. ان اخبرت ہو، عائشہ نے عروہ ابن زبیر کو بتایا ان فاطمہ علیہ السلام، کہ فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، واحد بیٹی، سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث ان کے لیے تقسیم کیا جائے، ان کو دیا جائے. ما ترکا، میراث ان کا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکا، ان کا میراث، مما افاء اللہ، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. فقال لها ابو بکر، تو ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً ابو بکر کا یہ کہنا تھا، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غضب آیا ہے. فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفیت، اور انہوں نے ابو بکر سے دوری اختیار کی ہے، بات نہیں کی ہے، اور ہمیشہ ابو بکر سے وہ کٹی رہی ہیں، غضبناک رہی ہیں جب تک ان کی وفات، ساری زندگی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے. تو زہرا اطہر سلام اللہ علیہا، اسی بخاری میں ہے،
باب مناقب اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام میں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین. میں ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ پریشان ہو گئے بھائی صاحب، ہمارے بھائی صاحب سارے پریشان ہوئے ہیں. یہ ہے وہی کتاب بخاری، میں نے کتاب چینج نہیں کیا بھائی. باب کیا ہے؟ باب مناقب فاطمہ علیہ السلام. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا لخت جگر ہے، جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر نے جب کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی ہیں، تو پیغمبر بھی غضبناک ہوئے ہیں، اللہ بھی غضبناک ہوا ہے. اور زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ نے خود کہا کہ وہ اپنے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو خوب جانتی ہیں. اور آپ نے کہا کہ ان کے دشمنوں پہ لعنت ہو، تو زہرا سلام اللہ علیہ نے بتا دیا ہے کہ ان کا دشمن کون ہے، ان کا ظالم کون ہے، ان کا حق کرنے والا کون ہے، ان کا غاصب، ان کے حق کا غصب کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو بھائی صحیح ہوا. اب آپ تعارف کراؤ. آپ ہاں ایمانداری سے سنتے تو کیا برا تھا اس میں؟ نہیں آپ سنیں، آپ میری بات ایمانداری سے سنیں، آپ کے اندر ایمانداری ہے ہی نہیں. اب پتہ چلا نا کہ دشمن کون ہے اہل بیت علیہ السلام کا؟ میں بتاتا ہوں. ویسے فدق کے معاملے کے اوپر پچھلی دفعہ فدق کے معاملے پہ تو آپ نے کیا تھا، یہ جو بات آپ حضرت فاطمہ نے خود کہا کہ ابو بکر میرا دشمن ہے، میں ابو بکر سے ناراض ہوں. حدیث آپ نے دیکھ لیا، روایت آپ نے دیکھ لیا بھائی. فاطمہ نے نہیں کہا، حضرت فاطمہ نے نہیں کہا. اتنے بڑے مکار بندے ہیں. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ حضرت زہرا سلام علیہ غضبت، ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی اور ان سے قطع رابطہ کیا، اور ابو بکر سے کبھی پھر بات نہیں کیا، اور ان سے اسی طرح ناراض رہی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ناراض نہیں رہی. پہلی بات تو یہ ہے فدق کے معاملے کے اوپر پہلے بات ہوئی، آپ مانتے ہی نہیں اس بات کو. ٹھیک ہے بھائی، میں نے بتا دیا نا، اس وقت بھی آپ ہار گئے تھے، اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی رد نہیں تھا. آپ کے کسی عالم کے پاس بھی فدق نہیں ہوتا، فدق ہوتا ہے. فدق کے مسئلے پر آپ کو نام بھی نہیں آتا، آپ کے کسی عالم کے پاس رد بھی نہیں ہے. اوکے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور ابھی آپ مجھے بتائیں، ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی دشمنوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کے دشمنوں پہ لعنت ہو. تو زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ فعل آپ کے صحیح ترین کتاب بخاری سے واضح کر رہا ہے کہ ابو بکر اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا. ختم بات. آپ سے میں یہی پوچھنا چاہوں گا لباری صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، حضرت علی سے آپ زیادہ واقف ہیں؟ آپ کوئی شیعہ حدیث پیش کرو، شیعہ کتب سے کوئی شیعہ کتاب، کسی امیر المومنین علیہ السلام کے کوئی حدیث پیش کرو. پہلی میرا سوال ہوئی ہے، آپ اپنا تعارف کروائیں. کوئی حدیث شیعہ حدیث ہے تو پیش کرو بھائی. میرا تعارف کیا، مجھے جاننا چاہتے ہو؟ آپ کو جاننا چاہتا ہوں. اسی لیے تم نے کال کیا کہ میں اپنے تعارف پیش کروں بھائی. میں نے اپنا تعارف کر دیا نا. نہیں، میں اس زہرا سلام اللہ علیہا کا غلام ہوں، ان کا خاک پاں ہوں، جنہوں نے حجت قائم کیا کہ ان کا دشمن کون ہے، ان کے بابا کا دشمن کون ہے، ان کے اہل بیت علیہ السلام کا حق کا چور کون ہے، جنہوں نے بتایا. میں اس زہرا کا غلام ہوں. یہ میرا تعارف ہے. آپ کیوں گھبراتے ہیں اپنا نام بتانے سے، اپنے والد کا نام بتانے سے؟ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. ٹائم ضائع کرنا ہے. میرا نام پوچھنا اسی لیے آیا ہو کہ میرا نام نہیں پتا تجھے؟ کیوں کال کیا؟ نام ہی نہیں معلوم، کیوں کال کیا؟ خدا حافظ. والد صاحب کا تو اپنے تجھے میرے والد کا کیا کام ہے؟ میرے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ تو جو ہے نا ابو بکر کے ایمان کے متعلق کچھ کہہ دینا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ان کا دشمن کون ہے. تو خود تم نے خود کیا شروع کہ اللہ لعنت کرے فلان فلان پر. الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ ملعون کون ہے. اس موضوع پہ بات کرو نا. میرے والد سے کیا کام ہے تجھے؟ میرے والد کا کیا نام ہے؟ ایسے